السلام علیکم۔ ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے اور نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجئے۔ آپ جو نیچے کامنٹ میں ڈن لکھتے ہیں اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے درود شریف پڑھے گئے، تو آپ جتنے بھی درود شریف پڑھتے ہیں ان کی تعداد لکھ کر آگے ڈن لکھ دیا کریں تاکہ میں حساب لگا سکوں کہ اتنے درود شریف آج کے دن پڑھے گئے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا درود شریف کا ٹارگٹ ہے 1000، تو امید کرتی ہوں کہ یہ 1000 درود شریف کا ٹارگٹ پورا کیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اس کے علاوہ میری کل والی ویڈیو میں جن لوگوں نے کامنٹ میں مجھے دعا کا کہا تھا، تو ویڈیو کے آخر میں ہم دعا ضرور کرائیں گے، تو برائے مہربانی آپ آخر تک یہ ویڈیو دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی جو بھی دعا ہے آپ نیچے کامنٹ باکس میں وہ دعا بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ میں اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے اجتماعی دعا بھی کروں، تاکہ جتنے بھی لوگ دیکھیں گے وہ سب آمین کہیں گے اور آپ کی دعا جلد قبول ہوگی، کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اجتماعی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ تو اگر 40 لوگ آپ کی دعا پر آمین کہہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا جلد از جلد قبولیت کے مراحل پر پہنچ جائے گی۔ چلے اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گی۔ میری آپ سب لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ میری ویڈیو جو آپ دیکھتے ہیں ان کو آپ آخر تک دیکھا کریں اور لائک ضرور کیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بٹن کو ضرور آن کیا کریں تاکہ میرے چینل کی نیو اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں، اور میرے چینل کو اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ آپ میری ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو جب تم تھکنے لگو تو یاد کرنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ راستہ جو تم نے چنا یہ تم نے نہیں، اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے۔ کامیابی کا راستہ آسان نہیں ہوتا، تم اگر سوچتے ہو کہ اللہ کے راستے پر کوئی آزمائش نہیں ہے تو تم غلط ہو۔ جب ہمارے خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے، جب پکارو مل جاتا ہے۔ ہاں، انسان نہیں ملتے، اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ رب العزت کمال کا مہربان اور خبرگیر ہو، پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین ہو۔ مقدر بھی بدل دیتا ہے اور حالات بھی۔ وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ ہر انسان کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ بظاہر نیک نظر آنے والے لوگ بھی اپنے اندر ہر وقت شیطانوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے بھی غم ہوتے ہیں، وہ بھی ٹوٹتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ اچھے کام کرنا آزمائش بنا رہتا ہے۔ کسی کے لیے پردہ، کسی کے لیے زبان کی خیانتیں اور کسی کے لیے سچ بولنا۔ ہر شخص کا امتحان مختلف ہے، آپ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ جب انسان کا یقین اس بات پر کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ بہترین عطا کرنے والا ہے، تو اس کے دل سے تمام خدشات مٹ جاتے ہیں اور وہاں صرف سکون رہ جاتا ہے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ صبر کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ جتنی مشکل آزمائش ہوتی ہے، صبر کے صلے بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، وہ بس ہمارا صبر آزماتا ہے۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے اور پھر ایک دم کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ اللہ جب تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس آزمائش سے نکلنے کا وسیلہ پہلے ہی تمہارے لیے بنا دیتا ہے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور کسی تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پہ
کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ صبر کریں تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آزمائشیں ہوتی ہیں، ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا چھن جانا آپ کی گنہگار ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ نعمتوں کا ملنا اور چھن جانا تو صبر اور شکر کا امتحان ہوتا ہے۔ دعا کریں، صبر کریں، دعا کریں پھر صبر کریں، دعا کرتے جائیں اور صبر کرتے جائیں۔ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، یقین کریں۔ اور اگر تم آزمائے جا رہے ہو تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے اس آزمائش سے زیادہ بڑا اجر ہے۔ بہت جلد اللہ ہمیں کن سے نوازے گا۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ارے ذرا یہ سوچو آپ کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش نہیں بھی آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ ہم اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے خلق سے نوازنا چاہتے ہیں۔ رنج بھی اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا گیا ہوگا اور اس سے صبر سے برداشت کیا ہوگا تو وہ اس شاہ کے دربار میں جا کر تعریف کرے گا تو منعم کے انعام کا حقدار ٹھہرے گا۔ جھوٹ کا اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، سچائی کی ایک کرن اسے مٹانے کے لیے کافی ہے، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا۔ بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ وہ لوگوں سے تو اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ زندگی کے مقاصد میں اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونا چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیزگی میں ہے۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے، کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل آزمائشیں ہیں، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر اللہ اسے آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں، اس نے تو بس یہ جہان ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بنایا ہے، تاکہ جب ہم ٹوٹے بکھرے اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بڑی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو سفر کا حصہ ہے۔ چھری نے اسماعیل کو نہیں کاٹا، آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا، مچھلی نے یونس کو نہیں کھایا، پانی نے موسیٰ کو نہیں ڈبویا۔ اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ بے شک میرا اللہ آزماتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اگر تھک رہے ہو تو یاد رکھو، بڑی آزمائشوں پر صبر کے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ بس تھوڑا سا صبر کرو، ان مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد آپ کی چاہت سے آپ کو نواز دیا جائے گا۔ سورہ یوسف مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنی پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے، تاکہ اس کو پانے کی تڑپ میں ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ اپنی پریشانیوں کو نمازوں میں بدل دو، اللہ مسائل کو نعمت میں بدل دے گا۔ جب وہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیریں شکر کرنے والوں کی بدلتی ہیں۔
تو چلیے اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں وہ دعا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کامنٹ میں آپ لوگ اپنی دعا لکھیں۔ ویڈیو کے آخر میں ہم لوگ ایک اجتماعی دعا کریں گے اور اس میں آپ سب لوگوں کے نام لے کر آپ لوگوں کی وہ دعا کروں گی۔ تو انشاءاللہ جتنے لوگ بھی یہ دعا دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے تو وہ ضرور آمین کہیں گے۔ تو چلیے اب دعا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دعا اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک دعا کروں گی کہ میرے والد صاحب جن سے بچھڑے ہمیں 2.5 سال ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ پلیز آپ سب لوگ آمین ضرور کہیے گا۔ مشتاق شیخ کہتے ہیں کہ آپ پلیز میرے لیے دعا کیجئے، میں میرے بچوں اور شوہر سے جلدی ملوں، میرے بچے اور شوہر مجھ سے دور ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کرے، آمین۔ صابرہ خان کہتی ہیں السلام علیکم آپی، میں جس لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اس کی شادی نومبر کو فکس ہو گئی، نہ وہ خوش ہے نہ میں، 11 سال سے ساتھ ہیں ہم بچپن سے، پلیز میرے لیے دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے معجزہ کر دے اور ہم دونوں کا نکاح ہو جائے، آمین۔ بہت دعا ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ملا دے اگر آپ دونوں ایک دوسرے کے حق میں بہتر ہیں تو۔ اس کے علاوہ ایک اور شخص ہے جن کا نام تو نہیں لکھا ہوا مگر میں ان کے لیے دعا کر دیتی ہوں۔ السلام علیکم سسٹر، جزاک اللہ فار ویڈیو، اور پلیز دعا کریں کہ اللہ ہر ایک کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ اس کے علاوہ ایک اور ہیں جن کا نام نہیں لکھا، انہوں نے لکھا ہے کہ پلیز میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنے قریب کر لے اور بہت زیادہ صبر سے نوازے، آمین۔ سمیم بھی ایسا کچھ لکھا ہے، یہ کہتی ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے آپی، میں جس سے محبت کرتی ہوں اس کے دل میں اللہ پاک میرے لیے سچی چاہت اور سچی محبت بھر دے، وہ بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرے، آمین ثم آمین۔ آئی لائک یو آپی، خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین، جزاک اللہ۔ سیف علی کہتے ہیں آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے، پلیز اللہ میری محبت کو میرے نصیب میں لکھ دے، آمین۔ اگر آپ دونوں ایک دوسرے کے حق میں بہتر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ایک دوسرے کا نصیب بنا دے، آمین۔ شیخ ریشمہ کہتی ہیں السلام علیکم، ہمارے گھر والے کے لیے دعا کریں۔ تو بہت سی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو خوش باش رکھے اور آپ لوگ کی تمام پریشانیاں دور کرے، آپ لوگ کو ڈھیروں خوشیوں سے نواز دے، آمین۔ اس کے علاوہ مریم چودھری کہتی ہیں میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ میری محبت کو میرا نصیب کر دے، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ امتیاز احمد کہتے ہیں بے شک انشاءاللہ آمین، آپ ہی میرے لیے بھی دعا کروائیے گا کہ میری دعا قبول ہو جائے، ہم جو چاہتے ہیں اللہ پاک اسے ہمیں عطا کر دے، آمین۔ میرا نام رحیمہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول کرے، دل سے دعا ہے۔ اس کے علاوہ امیر احمد کہتے ہیں آپ ہی میرا رشتہ میری محبت سے ہو جائے، میں آپ کے ہر ویڈیو دیکھتی ہوں اور مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے، مجھے اللہ پہ بہت توکل ہے، پلیز آپ ہی میرے لیے بھی دعا کریں، میں اس ٹائم بہت پریشان ہوں، دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں جو آپ کے لیے بہتر ہے آپ کو وہ ضرور عطا کرے۔ اس کے علاوہ ایک ہے وسیم اکرم، یہ کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ میری ساری پریشانیاں دور ہو جائے اور میرا نکاح میری محبت سے ہو جائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ پلیز سب لوگ آمین ضرور کہیں۔ اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے سبو نساء، آپ ہی میرے لیے دعا کیجیے کہ میرا نکاح میری محبت سے ہو جائے، پلیز پلیز آپ ہی، بہت دعا ہے، اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا نکاح آپ کی محبت سے ہی کرے، آمین۔ اس کے علاوہ توقیر دانش شیخ کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجیے، مجھے میرے گائی میں ہی جاب لگ جائے اور جلدی سے جلدی میری شادی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ بھائی صاحب مجھے آپ کی یہ پہلی لائن سمجھ میں نہیں آئی مگر دعا کرتی ہوں کہ آپ کی جو بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ قبول کر دے، آمین۔ اس کے علاوہ زویا وسایا کا ایک کامنٹ ہے، وہ کہتی ہیں میرا اور میرا پیار شمس علی اور زہرا کا نکاح کے لیے پلیز آپ دعا کریں، پلیز ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت شدت سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ کی روز ویڈیو کا ویٹ کرتے ہیں، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ آپ کی یہ جو بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ وسیم احمد کہتے ہیں سسٹر میرے اپنے گھر کے لیے دعا کروا دو، پلیز سسٹر، اللہ آپ کو خوش رکھے، آئی ایم وسیم، شورکوٹ کینٹ، میرا کرائے کا گھر ہے، اپنے کے لیے دعا کرو پلیز، اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا گھر نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ سبیہ کہتی ہیں جن کا سب سے پہلا کامنٹ تھا اور انہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا پلیز آپ ہی میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ میری پریشانی دور کر دے جلدی، اور پلیز میرے نام کو مینشن کر کے میرے لیے دعا کر دیجیے گا کیونکہ میں بہت پریشان ہوں۔ تو میری پیاری بہن سبیہ، دل سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو حل کر دے اور آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا کرے، آمین۔
اس کے علاوہ ایک کہتے ہیں میرا نام توصیف ہے، میں 7 سال سے بیمار ہوں، میرے لیے دعا کیجیے، میں باہر سے ہوں، ٹھیک ہے۔ بہت دعا ہے میرے توصیف بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو شفا عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو شفا میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آمین۔ اس کے علاوہ ایک کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، السلام علیکم دی، میری امی کے پیر میں فریکچر ہو گیا ہے، 5 مہینے ہو گئے ہیں، پیر گھٹنے سے مڑ نہیں رہا ہے اور یہ سب ڈاکٹر کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے، پلیز دعا کیجیے کہ امی کا پیر صحیح ہو جائے۔ بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آپ کی امی کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی پاؤں کا فریکچر ہے یا جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے اور آپ کو خوش باش رکھے، آمین ثم آمین۔ قیوم شیخ کہتے ہیں، آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ثنیہ اور سلمان کو ایک دوسرے کا نصیب بنا دے، آمین ثم آمین، دل سے دعا ہے۔ اچھا، ایک ٹی بی گیمر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری آزمائش کو کامیابی میں بدل دے، اللہ ہمارا نصیب بہترین بنا دے، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ ٹیٹریشا کہتی ہیں، ایوری ون پلیز پرے فار می، may Allah accept my prayer soon, I wish to pray specially for everyone, please join me in your prayer, I always pray for you، آمین ثم آمین۔ ٹیٹریشا، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں حل کرے، آپ کی ہر دعا قبول کرے، اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے۔ اس کے علاوہ فریہ ارم کہتی ہیں، پلیز میرے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ میری دعاؤں پہ کن فرما دے اور آسانی کر دے، میرے دل کی حاجت قبول کرے اور کن کا معجزہ کر دے، اور میرے ساتھ اللہ پاک سب کی دعاؤں پر کن فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ ریسا مونی اخترا کہتی ہیں، میں آپ کی ہر ویڈیو دیکھتی ہوں، پلیز میرے لیے کچھ دعا کیجیے۔ میری بہن، آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ کی محبت کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اگر آپ کی محبت آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور عطا کرے اور آپ کو اپنے خزانوں سے عطا کرے۔ آپ کے لیے بہت دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر پریشانیوں کو حل کرے، آپ کی تمام تر حاجتیں پوری کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی حفاظت کرے، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ ایئر کنڈیشن ریپیئرنگ کہتی ہیں، بہن میرے لیے دعا کریے گا، میں ہمیشہ بیمار رہتی ہوں، بہت دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو شفایابی دے اور آپ کو شفایاب کرے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ڈھیروں خوشیاں عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر تمام پریشانیاں دور کرے، میری دل سے دعا ہے آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ یوزر کہتی ہیں، آپ ہی میرے لیے دعا کرے، میرے شوہر کی مشکل آسان ہو جائے اور میری بھی پریشانی دور ہو جائے، پلیز آپ ہی دعا کریے گا ہمارے لیے بھی، اور شوہر بہت پریشان ہے، بہت دعا ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر پریشانیاں دور کرے، آپ کو اور آپ کے شوہر کو دونوں کو خوش باش رکھے، آپ لوگ کو زندگی کی تمام تر اور تمام آپ لوگ کو خوشیاں عطا کرے، آپ لوگ کی جو پریشانیاں وہ حل کرے، دل سے دعا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اس کے علاوہ ایدان خان کہتے ہیں، آپ لوگ دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے، ہماری فیملی مان جائے ہمارے رشتے کے لیے، بہت دعا ہے، اگر آپ دونوں ایک دوسرے کے حق میں بہتر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی یہ دعا قبول کرے اور آپ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش باش رکھے۔ اس کے علاوہ جنت کہتی ہے، میرے لیے دعا کر دیجیے گا، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، 4 مہینے ہو گئے ہیں، پلیز دعا کیجیے۔ دعا ہے میری بہن جنت، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفایاب کرے اور آپ کے گھر والوں کو اور آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ جن نے مجھے ابھی تک جن کے کامنٹ آئے ہیں، میں نے سب کے لیے میں نے دعا کر لی ہے، اور اگر کسی کا میں نہیں کر سکی ہوں تو انشاءاللہ آپ میری کل والی ویڈیو میں بھی نیچے کامنٹ میں لکھ دیں تو انشاءاللہ میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کر دوں گی۔ جزاک اللہ۔ اس طریقے سے ہی آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے رہیں، میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں تاکہ آپ تک میری تمام ویڈیوز پہنچتی رہیں، آپ میری تمام ویڈیوز کو آخر تک دیکھا کریں اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔